جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ مسلم قوم دنیا میں ذلیل ہو رہی ہے، کیا یہ قرآن کے حساب سے ایماندار نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے بتائیں، اور ایماندار انسان کی صحیح پہچان بتائیں، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے قرآن کے ماننے والوں سے کہ اگر تم حقیقت میں سچے ایمان والے ہو، یعنی سچے ایماندار ہو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، تو تم ہی دھرتی پر غالب رہو گے۔ غالب کا مطلب سارے انسانوں پر غالب رہو گے، سارے انسانوں میں عزت پاؤ گے اور ان پر حاوی رہو گے۔ تو قرآن تو آسمانی سچی کتاب ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر واقعی میں یہ امت، یہ قوم ایماندار ہوتی تو پھر دنیا میں ذلیل کیوں ہوتی؟ اچھا سوال ہے، بڑھیا سوال ہے۔ اور ایماندار انسان کی صحیح پہچان کیا ہے؟ تو آئیے میں تھوڑے شبدوں میں اس بات کو بیان کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ سبھی لوگ دھیان لگا کے سن رہے ہوں گے۔ اور دیکھو بھائی، سچائی کو سمجھنے کے لیے کوئی یہ نہیں کہ تھوڑی بہت دیر میں سمجھ جاؤ گے آپ، اس کے لیے ہمیں گیان حاصل کرنا پڑے گا۔ اس لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی سچائی کو سمجھ پائیں۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں جواب۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑی ایمانداری یہ ہے کہ جس مالک نے پیدا کیا ہے، جس نے جیون دیا ہے، جس کا اس کائنات میں سب کچھ ہے، جس کا دیا ہوا ہم کھا پی رہے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے۔ سب سے پہلی ایمانداری تو یہ ہے کہ اس کا احسان مانا جائے، اس اللہ کا جو کائنات جس نے بنائی ہے اور جو چلا رہا ہے، اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں جیون کا سمے دیا ہے، زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے، اس کا احسان مانا جائے۔ اس کا احسان مان کر کہ وہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جیون دیا ہے اس نے ہمیں، اور پھر اس سے محبت کی جائے، اور اس کی محبت میں اس کی صحیح سے پہچان کی جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے، اس کے لیے محنت کی جائے، اس کی کھوج کی جائے۔ کھوج کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کائنات کا مالک دکھائی نہیں دیتا ہے۔ کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ اس کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اس کے پیدا کیے ہوئے انسان، اس کے بندے اس سے ڈریں، اس کے حکم پہ چلیں، اس کی مرضی پہ چلیں، اسے راضی کریں۔ اس لیے اس نے کائنات بنائی ہے، امتحان لینے کا جہان یہ دنیا بنائی ہے اس نے۔ یہی امتحان ہے کہ کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے اور اسے راضی کرتا ہے۔ تو اب ہم سمجھ لیں اس بات کو کہ سب سے پہلی ایمانداری تو یہ ہے کہ اس مالک کا احسان مانا جائے، اور پھر اس کی کھوج کی جائے، تحقیق کی جائے۔ سچائی کے راستے پر چل کر ہی اسے پا سکتے ہیں ہم، یاد رکھیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم اللہ کی پہچان کریں، سچے خدا کی پہچان کریں، سچے مالک کی پہچان کریں۔ اور ہم جب خود پہچان کر لیں، اس کے بعد دنیا کے انسانوں کو بھی اس مالک کی پہچان کریں۔ یہ ہے ایمانداری۔ اب اس مسلم قوم کا کیا حال ہے؟ دیکھیے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی ہیں جن کے پاس زندہ ایمان ہے، لیکن ہیں بہت نہ کے برابر۔ زیادہ تر اس قوم کا کیا حال ہے کہ جیسے ہمارے غیر مسلمان بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی ہم ہندوؤں میں پیدا ہو گئے، ہمارے بڑے بوڑھے بھی جو ہے مورتی پوجا کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ اسی پرکار سے اس قوم کا حال ہے کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے تھے وہ، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی رمضان رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک رسم ہو گئی۔ رسم کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کام بنا سوچے بنا سمجھے کثرت سے لگاتار کیا جائے، یعنی کہ سچائی کی تحقیق کیے بنا اور بنا سوچے بنا سمجھے اس کو کنٹینیو کرتے رہیں، یہ ایک رسم ہو گئی۔ اب یہ جو رسم ہے بنا سوچے بنا سمجھے کرنا، یہ ایک شیطان کا تیر ہے جو گمراہی کا راستہ ہے اور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس قوم کا حال کیا ہے کہ دعویٰ تو اللہ کو ماننے کا کرنا، دعویٰ تو کرنا اللہ کی محبت کا، اور ساری کوشش ساری محنت دنیا پہ کرنا، یہ ایک فراڈ بازی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر ہم کسی سے محبت کریں گے
تو کیا اس کی بات نہیں مانیں گے ہم؟ محبت کی دلیل یہی تو ہے کہ ہم اس کی بات کو مانیں، اس کے کہنے کو مانیں، اس کے حکم کو مانیں۔ اگر ہم نے اس کا حکم نہیں مانا تو ہم اس سے کوئی محبت نہیں کرتے، فراڈ بازی ہو گئی۔ تو اگر واقعی میں جو ہے یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی سب سے پہلے تو پہچان صحیح کرتے ہیں، پہچان کرتے۔ اب اللہ کی پہچان کرنے کے بعد پھر اللہ کی پہچان لوگوں کو کراتے، غیر مسلمانوں کو کراتے۔ آج ہم دیکھیں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے، مورتی پوجا ہو رہی ہے، انسانوں کی پوجا ہو رہی ہے، 33 کروڑ 36 کروڑ چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ اگر واقعی میں جو ہے آج جو ہم مسلمان بنے پھر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا، ہمیں اللہ سے محبت ہوتی تو ہم اس کی توحید پر، ایک ایشور واد پر خود بھی چلتے، اور ہم ہرگز اللہ کے علاوہ کسی اور کی دھرتی پر عبادت کی جائے، اس کے آگے سر جھکایا جائے، یہ چیز ہمیں ناگوار گزرتی۔ ناگوار گزرتی تو ہم کیا کرتے؟ ہم اللہ کی پہچان بندوں کو کراتے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کراتے اور شیطانیت کو ختم کرتے۔ بھئی اللہ سے محبت ہوتی تو اللہ کے حکم کو مانتے۔ اللہ کا حکم سب سے پہلا کیا ہے؟ سارے فرضوں میں سب سے پہلا فرض کون سا ہے؟ جہاد۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ برائی کے خلاف جد و جہد کرنا، برائی کو مٹانے کے لیے، سچائی کو زندہ کرنے کے لیے۔ اور سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، توحید۔ توحید کو جو ہے دنیا میں قائم کریں، صحیح مالک کی پہچان کرا کر، صحیح خدا کی پہچان کرا کر لوگوں کو جھوٹے شیطانی خداؤں سے ہٹائیں اور صحیح خدا کی طرف لگائیں۔ تو آج ہم دیکھ لیں اس امت میں کیا حال ہے کہ غیر مسلمانوں کو دعوت دینے والے دل سے کتنے ہیں جو فکر سے، جن کا 24 گھنٹے یہی کام بن گیا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں کو جو ہے اللہ سے جوڑتے ہیں اور شیطان کے پھندے سے بچانے کی محنت کرتے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ بہت کم ملیں گے، بہت کم، ورنہ زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو دھونے مانجنے میں لگے ہوئے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو دھو رہے ہیں۔ اس امت کے جو علماء ہیں نا، وہ بھی جو ہے گمراہ ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے دھونے مانجنے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہی سبق دے رہے ہیں۔ اب ماحول میں کیا ہو رہا ہے؟ ماحول میں جو شیطان راستے پہ چلنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اس کائنات کے سچے مالک کا انکار کرنے والے ہیں، شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس قوم کو گھیر رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کو جو ہے قتل کر رہے ہیں، اس کو قید کرنے کی جو ہے ڈیٹینشن سینٹر بن رہے ہیں، تمام چیزیں ہو رہی ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو دھونے مانجنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ماحول میں۔ اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اور ان کی بیعت بھی کی جا رہی ہے، مگر انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، یہ اپنی منمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ منمانی ہے، یہ اللہ کی مرضی تھوڑی ہے کوئی۔ اللہ کی مرضی تو کیا ہے؟ سب سے پہلا فرض جہاد ہے۔ جس انسان نے برائی کو دل سے نہ پسند نہ کیا، جس انسان نے دل سے برائی کو نہ پسند نہ کیا، اس کے پاس کیا ایمان ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ اور سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اس دھرتی پر کسی اور کی عبادت کی جائے۔ تو اگر حقیقت میں ایمان سینے میں ہے تو انسان کبھی یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، وہ اس کو روکنے کی جد و جہد کرے گا۔ روکنے کے لیے 3 طریقے بتائے ہیں۔ اگر تمہیں اتنی طاقت اللہ نے دی ہو، تم ہاتھ سے برائی کو روک سکو تو ہاتھ سے روکو، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم پھر زبان سے روکو، کہ اپنے مالک کی، اللہ کی پہچان لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی یہ جو ہے ویدوں سے بتاؤ کہ نہ تس سے پرتیماستی، اس خدا، اس بھگوان کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی عکس نہیں ہے، کوئی اسٹیچو نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ ایکم براہم دیوتیہ ناستے نہنا ناستے کنچن، بھگوان سنسار کا سچا مالک اللہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے۔ ہندو دھرم سے سمجھاؤ اور قرآن سے سمجھاؤ، قل اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ اپنے سہارے سے قائم ہے، پوری کائنات اس کے سہارے سے قائم ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو لوگوں کو بتاؤ کہ لوگوں، تم جن چیزوں کی پوجا کر رہے ہو، کائنات میں جو بھی چیزیں ہے، اس کی شروعات ہوئی ہے، اس کا انت بھی ہونا ہے۔ سنسار کا مالک وہ ہے جس کی نہ شروعات ہے نہ انت ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں۔ اگر تم اللہ کی برابری، بھگوان کی، خدا کی برابری دنیا میں کسی بھی چیز سے کرتے ہو تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ خدا سب سے الگ اور نرالا ہے۔ تو کم سے کم یہ جد و جہد ہم کریں۔ سب سے بڑی برائی شرک ہے، شرک کو دھرتی پہ سے مٹائیں۔
جب دل سے ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں حقیقت والا ایمان نصیب فرمائے گا، اور جب حقیقت والا ایمان، زندہ ایمان ہمارے سینے میں ہوگا تو کوئی قوم ہم پر غالب نہ ہوگی، کیونکہ اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ تو اگر انسان جو ہے اپنے بنانے والے مالک کا احسان نہ مانے، اس کی پہچان نہ کرے اور اس کی پہچان کر کے اس کی پہچان دنیا میں نہ کرائے اور اس کے حکم کو نہ مانے، اس کی حکومت نہ قائم کرے، اور میرے بھائیوں وہ دھرم پر چلنے والا دکھائی دے، داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ چاہے کچھ بھی کرتا پھرے، میرے بھائیوں وہ ایک بے ایمان ہے، وہ ایماندار نہیں ہے۔ وہ دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ آج اس امت کا یہی حال ہے، اس لیے یہ امت ذلیل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو یہ قوم ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے دعویٰ کرتی ہے اللہ کو ماننے کا، مگر اس کے حکموں کو نہیں مانتی، اللہ کو نہیں مانتی، سر جھکا رہی ہے قبروں پر، مرادیں مانگ رہی ہیں قبروں پہ جا کر کے، نہ اللہ کے سامنے ڈھنگ سے سر جھکا رہے، اللہ کا شریک کر رہے ہیں، اور اللہ کے علاوہ جو ہے اوروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، منمانی کر رہے ہیں، ایک اللہ کی مرضی پہ نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ ساری کائنات ایک اللہ کے قبضے میں ہیں، اسی ایک اللہ کی حکومت یہاں چلتی ہے۔ جب ایک اللہ کی مرضی کو نہیں مانیں گے، اس سے دشمنی کریں گے، اس کا شریک بنائیں گے، اس کے علاوہ اوروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، اس کے علاوہ اوروں کے سامنے سر جھکائیں گے، اس کے ساتھ شریک کریں گے اس کی مخلوق کو، تو پھر بتائیے وہ ذلیل کرے گا نہیں کرے گا؟ اگر یہ واقعی میں اللہ سے محبت کرتے تو اس کے حکم کو مانتے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ برائی کے خلاف جدوجہد کرو، اور سب سے بڑی برائی یہ ہے کیا ہے؟ شرک جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا کی جا رہی ہے، اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے۔ تو بھئی اس لیے یہ امت ذلیل ہو رہی ہے، اور جب سچا پیغام اللہ کا آتا ہے تو اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اپنی منمانی کے جو ہے فرقے میں لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ اور بھڑک جاتا ہے۔ تو بھئی یہ وجہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔